اشکال کو لے کر آتا ہوں. آپ کہیں گے اچھا مفتی صاحب اصل تو روحانی زندگی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ روحانی زندگی. اچھا برا ہونا چاہیے، انسان کو اچھا ہونا چاہیے، برا تو پیسوں ویسوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس سلسلے میں ہمارا آنا ہوا وہ سلسلہ تو بڑھ گیا پھر. کیا خیال ہے بھائی؟ بالکل. ٹکٹ کٹا کے واپس جاتے ہیں. بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش جاتے ہیں، جو سری لنکا سے آئے ہوئے ہیں وہ سری لنکا جاتے ہیں، اور پاکستان والے پاکستان جاتے ہیں. بس اچھے بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سچ بولیں گے، برائیوں سے بچیں گے. انڈیا والے انڈیا جاتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے. یہ غلطی ہوئی ہے پادریوں سے. ونس اپون اے ٹائم انہوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور یہ جو میری پوری تقریر ہے یہ تو تمام آسمانی کتابوں کی باتیں ہیں، یہ صرف قرآن کی تھوڑی ہیں، تمام پیغمبروں کی یہی دعوت تھی. ان سے ایک بڑی مسٹیک ہوئی. انہوں نے کہا پھر اچھا وہ ہے جو جنگلوں میں نکل جائے. کسی فیلڈ میں ترقی کرنے کی بالکل بھی ہمیں چندہ ضرورت بولو نہیں. اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، اب ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. تو پادری چلے گئے جنگلوں میں جا کے، اور انہیں رہبانیت ترک دنیا. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی تمام نعمتوں سے دستبردار ہو جانا. پھر انہیں شادی کرنا بھی چھوڑ دی. بھائی بیوی ہوگی تو خرچہ اٹھانا بولو پڑے گا، اور پھر اولاد ہوگی تو اس کی ٹینشن ہے بھائی اللہ اللہ. وہ ایک آدمی تھا جنگل میں، ایک قوم تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری قوم میں بزرگ نہیں ہوتے؟ ایک پاکستانی سے کسی نے، کوئی کہیں چلا گیا، اس نے کہا ہم لوگ کے یہاں بہت چھوٹے موٹے بزرگ نہیں رکھتے، ہم لوگ ہوتے کم ہیں لیکن خاندانی بزرگ ہوتے ہیں. اس نے کہا کیسے یار؟ اس نے کہا ہمارے جنگل میں ایک بزرگ ہے، ہماری قوم میں بہت نیک آدمی ہے. تو اتنے نیک ہیں کہ انہوں نے دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. تو وہ انٹرویو لینے والا پہنچ گیا، یار اس بزرگ سے انٹرویو لیتا ہوں، یہ تو واقعی بہت ہی بڑا بزرگ ہے، کوئی جو ساری دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے انٹرویو لینا شروع کیا. بھائی آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا یہ دنیا پرستی، لوگ گاڑیوں میں، بنگلوں میں، شادیوں میں، اور بچے پیدا کرنا، اور یہ ساری نعمتوں میں، لذتوں میں گم ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں. تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں، یہاں درختوں کے پتے کھاتا ہوں اور نہروں کا پانی پیتا ہوں اور سارا دن عبادت میں گزارتا ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا، یار واقعی تمہاری قوم میں ایک بزرگ ہے، لیکن ہے وہ کیا؟ یعنی تم لوگوں نے کوالٹی پہ کو فوکس کیا ہے، کوانٹٹی پہ تمہارا زور نہیں. میں جب اپنے بیان میں بتاتا ہوں اتنے بچے اتنے، تو لوگ، ایک صاحب نے میرے بیان میں کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب کوانٹٹی سے زیادہ نا کوالٹی کو فوکس کرنا چاہیے، دو ہوں تمیز کے ہوں. یہ اتنے بچے، اتنی شادیاں، اتنے بچے، یہ بہت تقیانوسی ہے. کوانٹٹی کو نہیں، کوالٹی، ایک ہو ڈھنگ کا ہو. یہ وہ لبرل لوگوں کا نعرہ ہے کہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے؟ اچھا. یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ کم ہوں گے تو کوالٹی وائز اچھے ہوں گے، حالانکہ یہ فلسفہ ہی غلط ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کی جیسی تربیت لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ویسی ماں باپ نہیں کر پاتے. بچوں کی ایک پوری گیدرنگ جب تک نہیں ہوگی، بچے خود بھی اچھے نہیں ہو سکتے، بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کے دو ہیں وہ خراب ہیں، اس میں یہ لمبا ٹاپک ہے، لیکن یہ نعرہ غلط ہے کہ کوالٹی جو ہے نا وہ کوانٹٹی بڑھے گی تو کوالٹی خراب ہو جائے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر، ہمارے پاس ایسے بھی جن کے 10 ہیں، سارے نیک ہیں، اور ایسے بھی ہیں ایک ہی بچہ، اس کی مشہور ہے کہ ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. یہ تو اللہ کے کام ہے بھائی، آپ تو اپنے حساب سے تربیت کی کوشش کرو، باقی جس کو بنانا ہوگا اللہ بنائے گا. نوح علیہ السلام نے کتنی تربیت کی، بیٹا پھر بھی کافر. تو خیر، تو وہ بزرگ سے انٹرویو لیا. اس نے کہا میں تو پتے کھاتا ہوں اور میں یوں، اور وہ انہوں نے کہا یار ان لوگوں نے کوالٹی کو فوکس کی ہے بزرگوں کی، کوانٹٹی کو فوکس. ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں، اتنے نیک نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی نیک بزرگ ہیں. آخر میں جو انٹرویو لینے والا جب جانے لگا، اس نے کہا حضرت آپ کا بزرگ ہونا تو ثابت ہو گیا، آپ یہ بتائیں یہاں جنگلی جانوروں سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اتنے خطرناک ماحول. اس نے کہا ہم خدا سے نہیں ڈرتا، ان سے کیا ڈرے گا. اس نے کہا لے بھائی پروگرام یعنی ہم اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. انہوں نے کہا یار ایک بزرگ نکلا، وہ بھی 2 نمبر. تو پادریوں سے کیا غلطی ہوئی، ہندوؤں سے کیا غلطی ہوئی؟ یہ تمام مذاہب میں کامن ہے یہ چیز کہ مذہب پہ اگر چلنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ہندوؤں کے پنڈت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، آج کل تو یوٹیوب نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور ہندوؤں کے پنڈت ایسے آ رہے ہیں جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، اور
ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, دنیا سے بے رغبتی. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ یہ مولوی مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو, ریوو میں گھوم رہے ہیں, فرانس جاپان کی سیریں ہو رہی ہیں, ہمارے پنڈت ہوتے ہیں اصل, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, دنیا سے بے رغبتی. اس نے اپنے لحاظ سے صحیح بات کی. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, بھائی بات تو صحیح ہے, جب اصل میں روحانی زندگی ہے تو کباب کوفتے کھانا کیوں کھائیں پھر ہم. تو خوب سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, دنیا نہیں چھوڑ سکتے آپ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب دنیا بھی نہیں چھوڑنی اور اصل زندگی بھی روحانی ہے, تو یہ دونوں چیزوں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, یہ جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ اسلام کا کمال ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اسلام نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ دیکھو یہ دنیا پیدا میں نے تمہارے لیے کی ہے, اوائڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے نبی ان سے آپ کے مشرکین یہی تو کرتے تھے, یہ اونٹ بت کے نام پہ چھوڑ دیا, یہ اب ہم نہیں کھا سکتے, یہ گائے کا یہ فلانا گوشت نہیں کھا سکتے, جیسے ہندوؤں میں گائے کا گوشت ہے کہ بھئی مذہبی ان کا وہ ہے نہیں کھا سکتے. اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تم پہ پابندی لگا رہا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے, یہ تو ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, اجتناب کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کی ہیں. اللہ نے دودھ کی نعمت کو قرآن میں کیسے اہتمام سے بیان کیا, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ, ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو, کیسا چکنا گاڑا دودھ ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں, تو جب یہ دودھ پیا کرو تو پلانے والے کو یاد کیا کرو. اس کی مثال ایسے ہے, ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے, دودھ پلاتی ہے, کھلاتی ہے, پلاتی ہے, بڑے ہو کر پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھ میں تیری ماں ہوں, میں نے تجھ پر یہ احسانات کیے ہیں, لہذا تو مجھے مان. بچے نے ان احسانات کو لیا ہوگا تو ماں کو مانے گا نا. اگر اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہے تو ماں کہہ سکتی ہے کہ تمہیں میں نے دودھ پلایا؟ وہ کہے گا اماں آپ نے نہیں پلایا, مجھے کمپنی نے دودھ پلایا ہے, یہ کہے گا نا. ماں کہے گی دیکھ میں نے تجھے جو ہے نا وہ کس طرح اپنی گود سے لگا کے رکھا کئی سال تک, وہ کہے گا نہیں تو نے تو مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا, اس نے پالا ہے مجھے. محبت جب ہی ہوگی جب اس کے احسانات کو آپ قبول کریں اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں, اور اچھا بننے کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی. سچ بولنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, جھوٹ بولنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. شراب سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, شراب پینے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. زنا سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, زنا کرنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. اور ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کی خدمت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے لیے قربانی بول کیوں نہیں رہے بھائی میرے, نہیں دینی پڑتی. رشتہ داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. نکاح کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, نکاح سے بچنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بوڑھے ماں باپ کو جب ڈانٹیں اور ان کے سامنے اف نہ کہو, اس کنٹرول کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ان کو جھاڑ پلانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. ساری زندگی بیوی سے وفا کرنا اور اس کو کما کے کھلانا اور پھر بھی اس کو اپنے گھر میں رکھنا, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. چھوڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بیوی سے وفا کرنا کہ صرف میری نظر بیوی پہ اٹھے, اس کے علاوہ کسی اور کو میں تاک جھانک کے نہ دیکھوں, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. حرام سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, حرام کھانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. تو اللہ کو پتہ ہے کہ قربانی انسان وہیں دیتا ہے جہاں کسی سے محبت ہو یا کسی کا خوف ہو. آرڈر دینے والے کی محبت ہوگی تو آپ قربانی دو گے, آرڈر دینے والے کا خوف ہوگا تو آپ قربانی دو گے, ادروائز آپ قربانی نہیں دے سکتے. دیکھو آپ کی اللہ نہ کرے کوئی گرل فرینڈ, آپ اس کو تلاش کر رہے تھے, اس نے آپ کو کہا کہ رات 2:45 بجے فلاں پارک پہ آ جانا. آپ نیند قربان کرو گے کہ نہیں کرو گے اگر محبت ہے؟ بیگم نے کہا رات 2:30 بجے مجھے قائد اعظم کے مزار پہ لے جاؤ. آپ بولے کہ تمہارا دماغ صحیح ہے, کیا خیال ہے, یہ کوئی ٹائم ہے قائد اعظم کے مزار پہ جانے کا؟ حالانکہ وہیں تو سیٹنگ ہوئی تھی, شادی وہیں بیٹھ کے ہوئی ہے. اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ جہاں ہم ڈیٹ مارا کرتے تھے قائد اعظم کے مزار پہ یا فلاں جگہ جایا کرتے تھے.
تو آپ کیا بولے تمہارا دماغ صحیح ہے؟ محبت جب انسان کو ہوتی ہے نا تو بڑی سے بڑی قربانیاں دے دیتا ہے انسان. آپ کو اپنے کاروبار سے محبت ہے, آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہو. آپ کو اپنے ملازمت سے محبت ہے, باس کی الٹی سیدھی آپ بولو برداشت کر لیتے ہو. ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے خاندانی. ہم قرآن و سنت میں جو اخلاق دیکھتے ہیں نا, ایئر ہوسٹس کے علاوہ وہ اخلاق مجھے کم از کم کہیں بھی نظر, سوائے مولانا طارق جمیل صاحب میں ہوں گے, اس کے بعد ایئر ہوسٹس میں ہوں گے, اور کہیں نظر نہیں آتا. مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمر ان میں دیکھے ہم نے, بہت برداشت اللہ نے دی ہے. ان کی فون پہ کال ریکارڈ ہوئی تھی نا, کسی نے اتنی بدتمیز بات کی, کیسے شاید میرے اندر بھی نہیں برداشت ہوئی اتنی. ایک ایئر ہوسٹس میں ہم نے دیکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. ایئر ہوسٹس کیسے بات کرتی ہے بولو؟ مسکرا. قرآن کہہ رہا ہے کہ چیخو مت, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اونسی آواز سے بات مت کیا کرو, جب بات کرو نرم لہجے سے. کیوں؟ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم گدھا بننا چاہتے ہو انسان, گدھے اور انسان میں ایک بڑا فرق آواز کا ہے. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. گدھا جب چیختا ہے ڈھینچو ڈھینچو تو مطلب کھانا چاہیے نا, تو بات غلط کر رہا ہے کیا؟ بات غلط کرتا ہے بتاؤ بھائی, ڈھینچو ڈھینچو بول رہا ہے لوڈ زیادہ ہے یار, اس کو تھوڑا ہلکا کرے یار, یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کا, تو بات غلط ہے. بھائی لوڈ اتنا ڈال دیا اس کو تو چیخے گا نا, تو کہے گا یار تھوڑا ہلکا, تو بات صحیح ہے نا, لیکن تمیز سے بھی تو کہہ سکتا ہے. کتنی تمیز سے ایکسکیوز می سر پلیز, اس طرح کی بات نہیں. ایئر ہوسٹس اسٹائل میں بات کرتی ہے. تو چائے کافی ختم ہو گئی, بڑی تمیز سے, یہ تھوڑی سینڈل اتار کے مارے گی بدتمیز آدمی, ابھی تو چائے منگوائی ہے دوبارہ کیوں منگوا رہا ہے, پیشاب تیرا کہاں کرے گا تو پیشاب جا کے ہیں, ابھی جہاز لینڈنگ کرنے والا ہے, سیٹ بیلٹ باندھی ہے, جب تیرے کو پیشاب آئے گا تو پھر اٹھے گا واش روم جانے کے لیے, بار بار چائے پی رہا ہے, بار بار. کبھی ایسے بولتی ہے سر ایکسکیوز می سر, بس سیٹ بیلٹ. تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے غلط ہوتا. اللہ میاں نے یہ بولا کہ بات بھی صحیح ہونی چاہیے, اسٹائل بھی کیا ہونا چاہیے, وہ اسٹائل اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا تو غلط نہیں ہوں گا. ایئر ہوسٹس کے علاوہ ہمیں کسی میں نظر نہیں آیا کہ بات تمیز سے اور فلانا. تو بھائی جو اخلاق پیغمبر سکھانا چاہتے ہیں بیوی کو کہ شوہر سے ایسے بات کرے, شوہر کو کہ بیوی سے ایسے بات کرے, وہ اخلاق میاں بیوی میں تو شارٹ ہیں. جو اخلاق اللہ سکھا رہے ہیں کہ باپ کے سامنے ایسے بات کرو, ماں کے سامنے ایسے بات کرو, اتنے فضائل اللہ میاں نے سنائے. نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہوں گے, باہر نہیں. سب سے اچھے اخلاق کس کے؟ جس کے گھر میں اچھے اخلاق ہوں گے. تو وہ اخلاق ہمیں ایئر ہوسٹس میں نظر آتے ہیں. او بھائی ان کو کس نے, وہ تو کسی کا جنت پہ ایمان ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا. بہت سے تو غیر مسلم ہوتی ہیں, اس میں جنت جہنم کو مانتی نہیں. تو آخر ان کو موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ اتنے اچھے اخلاق ان کے پاس. 100 دفعہ بٹن دبائیں آپ. ایک ایئر ہوسٹس مجھ سے ملی, اس نے کہا میں نے آپ کا ایئر ہوسٹس پہ اخلاق والا بیان سنا ہے, اور بالکل صحیح ہے. وہ میں نے بیان یہ کیا تھا کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں, آپ 100 دفعہ بٹن دباؤ نا, بیل بجاؤ, 100 دفعہ آئے گی, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ غصے سے لکیریں نہیں ہیں. ایکسکیوز می ہی کرتی رہے گی. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب کسی کی بیوی ہو, شوہر نے دیکھا ایئر ہوسٹس کے اخلاق, جب سفر کر رہا تھا شادی سے پہلے جہاز میں نا, بٹن دبایا, چائے کافی, سر انگلش سب اردو انگلش مکس چل رہی ہوتی ہے. بڑا خوش ہوا, متاثر ہوا. اس نے کہا یار شادی کے قابل صرف یہ ہے. شادی کر کے لے آئے, بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ گے نا, بٹن ٹوٹ جائے گا, نہیں آئے گی وہ, نہیں. کیونکہ آپ اس کو وہ تنخواہ نہیں دے رہے جو کمپنی دے رہی. کمپنی اور ریٹائرمنٹ پہ اس کو الگ پیسے دے رہی ہے, تنخواہ الگ دے رہی ہے, علاج اس کا فری ہو رہا ہے, بہت ساری سہولتیں مل رہی ہیں. سفر فری ہے اس کا, ملکوں کی سیر کر رہی ہے, گھوم رہی ہے, پھر اس کے گریڈ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایک ٹائم پہ جا کے آفیسر بن جائے گی. تو اس کو موٹیویشن مل رہی ہے پیسوں سے, عزت سے. تو وہ کیا کہتی ہے, اس کو محبت ہے پیسوں سے, ہر ایک کو ہوتی ہے, اس کو بھی ہے. تو یہ محبت نے اس کے اخلاق ٹھیک کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اس کو اپنے شوہر سے بھی اسی طرح محبت ہو جائے,
عاشق ہو جائے اس کے اوپر, وہاں بھی بٹن دباتے ہی, بٹن دبانے سے پہلے پہنچی ہوئی ہوگی. لیکن عام طور پہ چونکہ اتنی جذباتی محبتیں ہوتی نہیں ہیں میاں بیوی میں, شروع میں ہوتی ہیں, اس کے بعد پروگرام بڑھ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. تو ہاں, اللہ سے اگر اس کو محبت ہوگی تو پھر شوہر بٹن پہ ہاتھ رکھے گا, فوراً حاضر ہو جائے گی. کیوں بھائی, اس کو پہلے سیلری سے محبت تھی, اب کس سے ہے؟ اللہ سے. اور اس کو نے اللہ کے رسول کا یہ پیغام سنا ہوا ہے کہ وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض دنیا سے چلا گیا نا, جنت کا راستہ. نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے اس سے سو جائے, وہ اس کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں پھر اچھے اخلاق کر لے گی. اسی طرح شوہر کو بیوی کا حق جب ادا کرے گا جب محبت کس سے ہوگی؟ بولو, اللہ سے. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں, اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, 30 سال بیوی پیرالائز رہی ہے, اس کی خدمت میں گزار دی. کیوں بھائی یار, کسی کی بیٹی ہے یار, اگر میں اس کو اس حال میں چھوڑوں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کی محبت میں برداشت کیا, پیرالائز بیوی, یعنی شادی کے بعد کوئی بیچاری کو ہو گیا ازر, زندگی مرگی کے دورے پڑنے شروع ہوئے, عورت کو برداشت کیا. نہیں بھائی, علاج کراتے رہے. ایک دفعہ پیشانی پہ لکیر نہیں آئی کہ یار کہاں پھنس گیا میں. کیوں بھائی, ہم نے یہ اس کا اجر کون دے گا؟ تو بھائی جب تک اللہ آپ کی ڈکشنری میں, آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے, آپ اچھا انسان بننے کا تصور دماغ سے بولو نکال. اللہ سے محبت ہوگی تو سارے کام ہو جائیں گے, ورنہ نہیں ہو سکتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ سے محبت ہوگی تو شراب چھوٹے گی, اللہ سے محبت ہوگی زنا چھوٹے گا, اللہ سے محبت ہوگی بیوی کا حق ادا ہوگا, اللہ سے محبت ہوگی ساس سسر کا احترام کرو گے, بھائی یہ ماں باپ کی طرح ہیں. اللہ سے محبت ہوگی عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کر لے گی. بھائی اللہ نے انسان میرے سے ایک ریلیشن, آج ہر آدمی انڈیویجولی زندگی گزار رہا ہے, انفرادی, میری پرسنل لائف. خوب سمجھ لو, گوروں کے ہاں اچھائی اور برائی کا تصور الگ ہے, اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا تصور الگ ہے. یہ مت بھول جانا کہ آپ مسلمان ہو, آپ کلمہ گو ہو, آپ قرآن کو مانتے ہو, ہمیں قرآن نے ہدایت دی ہے. ان کے ہاں جوا کھیلنا برا بولو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, شراب اور جوا پلید ہے, حرام نہیں کہا, پلید کہا ہے. حرام سے اوپر کا لفظ ہے پلید. حرام تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ناپاک تھوڑی ہوتی ہیں. چوری کا مال حرام ہے, ناپاک بولو نا نہیں ہے. لیکن اللہ نے جوے سے جیتے ہوئے مال کو کہا ایسے جیسے گوں کھا رہے ہو, اتنا حرام ہے, گند کھا رہے ہو تم. شراب کو اللہ نے صرف حرام نہیں کہا, شراب کو کیا کہا؟ پلید. آپ کسی سے چوری کر کے مال کھاتے ہیں, آپ آب زمزم کی بوتل چوری کر کے پی رہے ہیں, حرام ہے, پلید تھوڑی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اگر شراب پیتے ہو صرف حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پلید ہے. کپڑوں پہ لگ جائے گی, نماز نہیں ہوگی. گوں کیوں کھا رہے ہو تم؟ یہ انسانوں کے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز بولو نا نہیں ہے. تو غیر مسلموں کے ہاں اچھائی برائی کا معیار الگ ہے. اسلام کا معیار کیا ہے؟ اسلام وہ بتاتا ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں. اسلام انسانوں سے پوچھ کے تھوڑی بتائے گا. انسانوں سے پوچھو گے تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو فیور دیں گے. اگر کوئی شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا کہے گا, وہ لا میں اللیگل قرار دے گا. وہ بھائی وہ ہمارے یہاں ایک ہوا تھا نا کہ وہ افغانستان میں 1996 میں کوئی جو افغانستان کے سربراہ نے اعلان کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا نا, جوش میں آ کے ہمارے وزیر اعظم نے بھی اعلان کر دیا ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے. اگلے دن انہی کی ہاتھ کی کٹی ہوئی تصویریں آ رہی ہیں کہ بھئی یہ پاکستان میں یہ قانون نافذ ہو گیا, چور کا ہاتھ کٹے گا. جنہوں نے قانون بنایا سب سے پہلے ان کے ہاتھ کارٹون آ گئے نا کٹے ہوئے. ظاہر ہے بھائی نہیں بنائیں گے. وہ کیوں نہیں بنائیں گے؟ بہت سو پہ کیس ہوگا, وہ خود کٹ کٹا کے قیمہ بن جائے گا بھائی ان کا. اتنی چیزیں کٹیں گی ان کی, کیس بہت بڑے بڑے ہیں. انسان جب قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو فیور کرتا ہے. اللہ جب کرتا ہے تو سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ, کیونکہ اللہ سے کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے. اس لیے حدود آرڈیننس جو ضیاء الحق کے دور میں نافذ کیے گئے, اس میں علماء نے کہا کہ یہ سزائیں جب نافذ ہوں گی اس میں گورنمنٹ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. کیوں؟ حد ہے, جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفارش آئی کہ فلاں نے چوری کی ہے, تو زید ابن حارثہ جو نبی کے بڑے چہیتے ہیں, منہ بولے بیٹے ہیں,
تو یہ سفارش کر دیں. انہوں نے جا کے سفارش کی. آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا, کیونکہ قانون کو تبدیل کرنے کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے. یہ اسمبلی میں پاس ہوا قانون نہیں ہے, یہ آسمان سے نازل کردہ قانون ہے. تو بھائی ہمارے پاس جو قانون ہے وہ آسمان سے نازل کردہ ہے. اس میں جوا پلید عمل ہے, حرام ہے. آج سے عزم کرو ہم جوئے کے قریب انشاءاللہ نہیں جائیں گے. اس میں شراب صرف حرام نہیں ہے بلکہ پلید اور بولو ناپاک ہے. عزم کرو آج سے, کوئی اگر پی چکا ہے توبہ کرے. دیکھو نشے کی چیز جیسے کرتے رہنے سے عادی ہو جاتا ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست سعودی عرب میں ملے, انڈیا کے ہیں وہ, انہوں نے بتایا کہ میں بہت خطرناک نشے کا عادی ہو گیا تھا. کیسے چھوڑا؟ کہتے میں نے 6 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. مر جاؤں گا, میرا جنازہ اٹھے گا, میں یہاں سے باہر نہیں, ان دوستوں میں نہیں بیٹھوں گا جنہوں نے مجھے نشے کی عادت ڈالی ہے. کہہ رہے 3 مہینے تک تڑپتا رہا ہوں میں, جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہے مجبوری تھی, کیونکہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا میرا کوئی پرانا دوست مل جائے گا, پھر نشہ یاد آئے گا نا اسے دیکھ کے. کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں, وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. کنڈی لگا کے 6 مہینے, میں نے کہا مر جاؤں گا, یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا میں. 6 مہینے بعد عادت الحمدللہ ختم. تو کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سگریٹ نہیں چھوٹتی اور گٹکے نہیں چھوٹتے اور شراب نہیں چھوٹتی, کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے میں نے بہت خطرناک نشہ چھوڑا اس طریقے سے. تو بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ میاں کی نظر میں شراب پینا اچھا عمل